میں نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور مجھے ان کی برداشت پر رشک آیا۔ پھر اسے اپنے اوپر سوچا کہ اگر یہ سب میرے ساتھ ہوتا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو لوگ ان کو باتیں کرتے تھے، ان پہ باتیں کرتے، اگر میرے اوپر ہوتی تو ناقابل برداشت۔ میں نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا قصہ پڑھا جو کہ فرعون کی زوجیت میں تھی، تو ان کے صبر پر رشک آیا۔ اگر آج ہماری کسی بہن کا شوہر انہیں کچھ کہہ دے تو آسمان بول بول کر سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہی بت تراش کے گھر ہوئی، گھر سے نکالے گئے۔ اپنا باپ ہی بیٹے کو جلانے کے لیے لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتا تھا، لیکن امتحان میں کامیاب ہوئے تو ویران بیابان میں اکلوتی اولاد کو چھوڑا، اللہ اکبر پڑھا، پھر قربانی دینے کا حکم۔ آج کسی مرد میں ہے اتنا حوصلہ؟ کبھی نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، سب کچھ چلا گیا، اولاد، مال، بیویاں، سب کچھ، لیکن آزمائش پر صبر کیا۔ آج ہے کسی میں اتنا صبر؟ ہرگز نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے والد سے بھائیوں نے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا، پھر غلام کے طور پر قیمت لگائی گئی، قید کاٹی، لیکن صبر کیا۔ اور آج اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو تو شکوہ شروع کہ اللہ عز و جل نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیمی میں آنکھ کھولی، پھر ماں بھی چھوڑ گئیں اور مختلف آزمائشوں سے گزرتے نبوت کے مقام تک پہنچے۔ غزوات، بھوک، دشمنوں سے مسلسل آزمائش کی زندگی، کیا آج کوئی کر سکتا ہے یہ سب برداشت؟ بالکل نہیں۔ تو کیا یہ مثالیں ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسلمان کی زندگی آزمائش ہوتی ہے اور ہمیں بھی زندگی کا ایسے ہی امتحان دینا ہے اور اسی طرح صبر کرنا ہے، دشمنوں کو معاف کرنا ہے، صلح رحمی کے ساتھ چلنا ہے۔ ہاں، واقعی یہ زندگی گرم صحرا کی تپتی دھوپ کی مانند ہے، اور ہمیں گرم ریت پر لیٹ کر، سینے پر بھاری بھرکم پتھر کا بوجھ اٹھا کر، کبھی کچھ اس سے بڑی آزمائش ہو، سلگتے کوئلوں پر لیٹ کر، چمڑی جلا کر امتحان دیتے ہوئے بس احد 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 پکارنا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جانی، مومنوں کی سنت پر چلنا ہوگا، صبر کے ساتھ آزمائش پر پورا اترنا ہوگا۔